PDM کی احتجاجی تحریک، پھر عمران خان کا اسمبلیوں کو ڈیزالو کرنا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اسمبلیوں کو بحال کرنا، اور پھر ضمانت پر رہا ایک شخص کا اس ملک کا وزیر اعظم منتخب ہو جانا، پاکستان تحریک انصاف کا اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا، اور پھر پنجاب اسمبلی میں جو تماشا ہوا اور جس طرح سے پنجاب اسمبلی میں عوام کے سو کالڈ الیکٹیبلز نے، الیکٹڈ نمائندوں نے جس طرح سے بیہیو کیا، ایک دوسرے کو مارا، پیٹا، گھسیٹا، اور جس طرح سے انہوں نے وہاں پر ایک تماشا لگایا، اس کو پوری قوم نے بہت قریب سے دیکھا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ قوم کب جاگے گی، نوجوان نسل کب جاگے گی، اور یہ جو تماشے لگانے والے ہیں اور جنہوں نے نظام کو ایک تماشا بنایا ہوا ہے، یہ کیا پاکستان کے حالات کو بہتر کریں گے اور یہ پاکستان کے حالات کیسے سدھار سکتے ہیں؟ ان کے تو اپنے حالات سدھرنے والے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فاروق امان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوری ان فاروق۔ جی ہاں، آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ ہمارے آج کے اس نظام میں کیا خرابی ہے۔ پاکستان میں موجود پارلیمانی نظام کی سب سے بڑی خرابی ہی یہ ہے کہ اس سسٹم کے ساتھ ڈیلیور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ڈیلیور کرنے کی امید رکھیں تو اس کے لیے آپ کو عمر خضر انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کی بنیادی وجہ اس نظام میں پاور نہ تو پارلیمنٹ کے پاس ہے اور نہ پاور وزیر اعظم کے پاس ہے۔ مطلب پاور بہت سے لوگوں میں تقسیم ہے، جس میں وزیر اعظم کا رول صرف ایک سپروائزر کا ہے۔ یہ وہ واحد سسٹم ہے جس میں اپوزیشن حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی پاور شیئرنگ میں حصہ دار ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ پاور جج کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو ایک آرڈر سے پوری پارلیمنٹ کے فیصلے کو اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وزیر اعظم اور صدر کے فیصلے یا آرڈر کو نل اینڈ وائڈ قرار دیتا ہے، لیکن جج کے فیصلے کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مثلا کسی ادارے کا چیئرمین بنانا ہے تو اس سسٹم کے مطابق وزیر اعظم اپنی مرضی سے ادارے کا چیئرمین نہیں لگا سکتا، بلکہ اس کو اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کرنی پڑتی ہے۔ اپوزیشن سے مشاورت کا مطلب ہے کہ کچھ چیزوں پر ڈیل کرو تو سسٹم چلے گا، ورنہ سسٹم نہیں چلے گا۔ اب چیئرمین HEC طارق بنوری کی مثال ہی لے لیں۔ اس کو چیئرمین شاہد خاقان عباسی نے بطور وزیر اعظم بنایا۔ وہ صحیح کام نہیں کر رہا تھا تو وزیر اعظم نے اس کو ہٹا دیا، لیکن عدالت نے اس کو دوبارہ بحال کر دیا، کیونکہ آئینی طور پر 4 سال سے پہلے اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ رول ہے۔ اب ایک بندہ توقع کے مطابق کام ہی نہیں کر رہا تو وزیر اعظم کے پاس اتنی پاور بھی نہیں کہ وہ ایک بندے کو نکال دے۔ اس بندے کی حرام خوریوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ظاہر ہے اگر وزیر اعظم کے ہٹانے کے بعد بھی اس بندے کو دوبارہ رکھ لیتے ہیں اور وہ بندہ مسلسل حرام خوریاں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم ہی ان حرام خوریوں کا ذمہ دار ہے۔ آپ اس سسٹم کے گند کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کو 2 بندے مل کے، یعنی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مشاورت کے ساتھ رکھیں گے، لیکن وہ جو بھی غلط کاریاں کرے گا، جو بھی کرپشن کرے گا، ان ساری برائیوں کا ذمہ دار صرف وزیر اعظم کو ہی ٹھہرایا جائے گا۔ اس موجودہ سسٹم کا سب سے بڑا بینیفیشری عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جی ہاں، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ اس سسٹم میں انہیں کھل کر کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کبھی اتحادیوں کے ذریعے بلیک میل کرتی ہے تو کبھی اس پارٹی کے MNAs وننگ ہارسز کے ذریعے۔ جب بندہ ڈائریکٹ الیکٹ ہو کر آئے تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کسی MNA یا اتحادی کے ذریعے اس بندے کو نہیں چھیڑ سکتی۔ لہٰذا یہ سسٹم اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہترین سسٹم ہے۔ اس سسٹم میں ہر کسی کو کھانے کو حصہ ملتا ہے۔ مثلا 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی سندھ میں کھا رہی ہے، نون لیگ کا پنجاب میں کئی عرصہ دا لگا رہا، JUI کا KPK میں، اور قوم پرستوں کا بلوچستان میں، اور وفاق کی حیثیت اس بوڑھے ابے کی طرح ہو چکی ہے جو وہ بوڑھا ہو جائے تو بچے اس کی چارپائی سٹور میں لگا دیتے ہیں۔ پاکستان کا وفاق آج اسی طرح ہے۔ ایک وزیر اعظم اپنی مرضی سے بندہ اپوائنٹ نہیں کر سکتا یا اس کو ہٹا نہیں سکتا، لیکن اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے اپوائنٹ بندے کے کال آف فیل کا ذمہ دار صرف وزیر اعظم ہوگا۔ نیب کا چیئرمین کرپشن کی تحقیقات کرتا ہے، لیکن اس کو منتخب کون کر رہا ہے؟ وہ بندہ جو منی لانڈرر اور کرپشن کا ملزم ہے، جس نے جیل کاٹی ہے، جو ضمانت پر رہا ہے اور اب وہ وزیر اعظم بھی بن چکا ہے اور اس پر کیس ثابت ہونے کو ہے۔ وزیر اعظم کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، لیکن وزیر اعظم ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ ہمارا یہ سسٹم بزنس کی طرح ہے۔ اس سسٹم میں جس نے پیسہ لگایا ہے وہ اس سے پھل کھائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس سسٹم میں پیسہ لگاتے ہیں۔
اپنے بندے پلانٹ کرتے ہیں اور پھر مافیاز بنواتے ہیں، ان کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ سسٹم ایک بگڑے بدماش کا روپ دھار چکا ہے۔ یہ بگڑا بدماش اپنے یاروں کو کھلا رہا ہے اور اس میں قانون سب سے بڑا گنڈا ہے۔ اگر آپ نے اس سسٹم میں رہ کر اس بگڑے بدماش کو قابو کرنا ہے تو اس کو قابو کرنے کے لیے آپ کو اس سے بڑا بدماش بننا پڑے گا۔ دوسرے لفظوں میں اسی موجودہ سسٹم میں ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کو بھی مافیا کا روپ دھارنا پڑے گا، آپ کو بھی سسٹم میں بندے پلانٹ کرنا پڑیں گے، آپ کو بھی پیسہ لگانا پڑے گا، آپ کو بھی مافیاز کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سنجے دت کی پرانی فلموں میں سی ایم کو اپنے آپ کو کامیاب کروانے کے لیے اپنا ایک گینگ آپریٹ کرنا پڑتا تھا، ایسے ہی آپ کو اپنا ایک گینگ آپریٹ کرنا پڑے گا۔